بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ چاند پر اپنا قدم رکھنے کے بعد اب اپنا قدم دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا ہمسایہ بھارت، ہمارا ہمسایہ اور ہمارا دشمن ملک بھارت، جو بالکل 1947 میں ہمارے ساتھ آزاد ہوا۔ ہمارے ساتھ اس نے آزادی کے بعد اپنا ترقی کا سفر شروع کیا۔ آج G20 کی وہاں پر ایک سمٹ ہو رہا ہے، ایک تقریبات ہو رہی ہیں اور بھارت جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے۔ 20 بڑی طاقتوں کے بڑے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے بھارت، اور بھارت کی خوشیاں اس وقت عروج پر ہیں کیونکہ دنیا کے 20 بڑے معیشت رکھنے والے لیڈر بھارت کی سرزمین پر اپنی انویسٹمنٹ کے ذہن سے موجود ہیں، یعنی کہ اپنی معیشت جو اپنی ترقی انہوں نے کی ہے، اسی قسم کی ترقی کہ وہ مستقبل میں بھارت کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا اور تمام دنیا کے طاقتور ترین لوگ اپنا ڈیرا لگا کر بھارت میں بیٹھے ہیں، تو پھر بھارت خوشیاں کیوں نہ منائے۔ جو اعلان وہاں پر کیا گیا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے بھارت میں، کہ بھارت کو پہلے جوڑا جائے گا کوریڈور بنا کر مڈل ایسٹ کے ساتھ، پھر بھارت کو جوڑا جائے گا افریقہ کے ساتھ، اور پھر یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، بہت بڑا کوریڈور پلان تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ منصوبہ جس کی ابھی تقریبات شروع ہیں، اور یہ انڈیا کے لیے، بھارت کے لیے، بھارت کے مستقبل کے لیے بہت روشنیاں لے کر آئے گا۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے تمام عالمی رہنماؤں، جو خاص کر کے مسلم رہنما ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے تھا، مگر پاکستان نے اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے اس ٹائم ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اپنی اناؤں کی جنگ، اپنی جو اناؤں کی سیٹسفیکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو بدلے اور جو سیاسی انتقام اور جو طاقت کے نشے، ان کی وجہ سے جو ایک ایسا ماحول پاکستان میں بن چکا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنی تھی وہ پاکستان میں آنے کی بجائے سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں، بھارت پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، جن کی خبریں اسپیکولیٹ کر رہی تھیں کہ وہ پاکستان میں آئیں گے بھارت جانے سے پہلے، اور چند گھنٹے کا یہاں پر قیام کریں گے اور معاہدے اور انویسٹمنٹ کر کے جائیں گے، وہ سعودی عربیہ کے شہزادہ صاحب پاکستان کی اوپر سے گزر کر بھارت میں چلے گئے ہیں، اور نیچے سے پاکستان کو ٹائی بھی، بائے بائے بھی نہیں بولا۔ یہ پاکستان کی اس ٹائم دنیا کی نظروں میں جو عزت ہے، وہ اس کا معیار آپ بالکل بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر پاکستان میں نہیں آئے۔ ترکی کے صدر بھی G20 کی سمٹ جو ہے اس کی تقریبات کو اٹینڈ کر رہے ہیں، مگر پاکستان جو ہے وہ اپنی ایک انا میں، اپنی ایک ضد میں، جو اس یہاں پر طاقتور لوگ ہیں وہ پاکستان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا سی پیک، جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے، وہی ابھی تک ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ ہم نے سی پیک کو ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے اور الجھے پڑے ہیں، اور بھارت میں
بڑا کوریڈور پیکج، بڑا کوریڈور منصوبہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کے الفاظ دوبارہ سن لیں کہ بھارت کو پہلے جوڑا جائے گا مڈل ایسٹ کے ساتھ، پھر یورپ کے ساتھ، پھر افریقہ کے ساتھ، اور دنیا کی تمام بڑی جو معیشت رکھنے والے رہنما ہیں وہ اس ٹائم وہاں پر ہیں اور بھارت ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ہے بھارت کی ترقی۔ مطلب جب بھارت مڈل ایسٹ یورپ کے ساتھ جڑ جائے گا، افریقہ کے ساتھ جڑ جائے گا، تو پھر اس کی طاقت کتنی دگنی ہو جائے گی، کتنی چوگنی ہو جائے گی، اور معیشت کہاں پر جا کر ٹھہرے گی۔ اس وقت بھارت کے اگر حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو بھارت چین کا بھی کاروباری شراکت رکھتا ہے، بھارت روس کے ساتھ کاروباری شراکت رکھتا ہے، بھارت امریکہ کے ساتھ بھی کاروباری شراکت رکھتا ہے۔ بیک وقت 3 بڑی معیشت جو ہیں ان کے ساتھ کاروباری شراکت رکھنے کے باوجود بھارت پاکستان کے علاوہ، پاکستان کے ساتھ تو اس کی دشمنی ہے، مسلم ممالک کے جو اچھے خاصے کھاتے پیتے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کاروباری شراکت رکھتا ہے، اور اچھی خاصی رکھتا ہے۔ بھارت کا یہ اس ٹائم معیار ہے، معاشی معیار۔ پہلے ہی وہ $650 ارب ریزرو رکھتا ہے۔ ہر قسم کی بڑی کمپنیاں بھارت میں لانچ ہیں، اور مزید اس منصوبے کے بعد یہ جو کوریڈور منصوبہ ہے، بڑی بڑی کمپنیاں انویسٹ کریں گی۔ پوری دنیا میں بھارت اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور کاروباری لحاظ سے پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت میں بڑی مارکیٹ رکھتا ہے، بہت بڑی مارکیٹ رکھتا ہے۔ بھارت کو نظر انداز کرنا دنیا کے لیے ناممکن ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ بھارت بہت بڑی کاروباری مارکیٹ رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو پنجابی میں ایک فقرہ بولوں گا کہ جڑے گھر بیڑے اور لاہور بھی پیڑے، جنہاں دی گھروں عزت نہیں ہوندی انہاں دی باہر بھی عزت نہیں ہوندی۔ بھارت اپنے قدموں پہ کھڑا، بھارت اپنی معیشت کو سٹرونگ کیے گیا۔ بھارت نے IMF کو 90s میں بائے بائے کہہ دیا، اور ابھی تک ہم IMF کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور IMF کی قسطوں کے لیے عوام کو رول کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم اپنی ہی اناؤں اور اپنی ہی ضدوں سے لڑ رہے ہیں، اور اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر سے ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ گھر سے ٹھیک ہیں، اور انہوں نے دنیا میں ترقی کی، ان کو دنیا نے عزت بھی دی۔ ہمارا گھر ہی ہم اپنا نہیں بچا پا رہے، اور ایک عجیب قسم کی کیا کہتے ہیں کیفیت اور ماحول بنا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا لیڈر آنے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں ہے۔ اس پچھلے 16 ماہ میں آپ نے دیکھا ہے کوئی بڑا لیڈر پاکستان میں نہیں آیا ہے۔ اب پاکستان اور بھارت ایک ساتھ آزاد ہوئے ہیں تو پاکستان 75 سالوں کے بعد کتنی ترقی کر چکا ہے، اور بھارت نے کتنی کی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ پاکستان نے کیا ترقی کی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بے نام جمہوریت کے مالک ہیں۔ نام جمہوریت تو ہے، مگر جمہوریت کے نام پر آمریت کے مزے پاکستان میں نظر آتے ہیں۔ عدالتوں میں انصاف ختم ہو چکا ہے، انصاف کا قتل ہو چکا ہے۔ لوگ بجلی اور گیس کے بلوں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، آٹے کی لائنوں میں لگ کر لوگ مر رہے ہیں۔ یہ ہم نے 75 سال میں ترقی کی ہے۔ بڑے لیڈروں کو نشان عبرت بنانے میں لگے رہے ہم 75 سالوں میں۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی لیڈر کو، کسی عوامی لیڈر کو یا پھانسی لگا دی گئی، یا اس کو لیاقت آباد جلسے میں گولی مروا دی گئی، یا پھر کسی کو جیل میں اٹک میں بھیج دیا گیا، یا پھر کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ مقبول ترین عوامی لیڈروں کو مار مار کر ان کے حوصلے توڑے گئے، تاکہ عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے ختم کر دی جائے اور لیڈروں کو ختم کیا جائے۔ دنیا جب ترقی کر رہی تھی تب ہمارے طاقتور جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر مارشل لا پہ مارشل لا لگا کر قبضہ کر رہے تھے۔ جب دنیا پوری ترقی کے عروج پر تھی اور
बढ़ रही थी आगे, तो हमारे पूरे निज़ाम को एक शख्स आता, लपेट के चला जाता और 7 से 8 साल हुकूमत करता और तमाम के तमाम इदारों को मुअत्तल करके अपने क्या कहते हैं ख्वाहिश के मुताबिक जमहूरियत को मुअत्तल करके आमरीत की क्या कहते हैं एक लहर पैदा करता और हुकूमत करता। अपनी आने वाली नस्लों को 75 सालों में हमने गुलामी का दरस दिया है और पट्टा गले में डाल के आज भी अमेरिका का घूम रहे हैं। और अगर किसी ने वो पट्टा निकालने की कोशिश की है गुलामी का या अमेरिका का, तो उसको शहीद कर दिया जाता है या फिर उसको अगवा कर दिया जाता है। अमेरिका का एक सरकारी नौकर, एक मुलाजम छोटी सी धमकी देता है और पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान में चलती हंसती बसती हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए घर भेज दिया जाता है और मुल्क को मैशत की दलदल में, बदतरीन मैशत की दलदल में झोंक दिया जाता है। फिर लोगों की जो सच्ची आवाज़ है उसको दबाने के लिए आइन का कत्ल किया जाता है, आइन को तोड़ा जाता है और मुल्क में बदतरीन क्रैकडाउन किया जाता है। अदालतों के निज़ाम को मुकम्मल कंट्रोल किया जाता है और अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है। 12 लाख पढ़ा लिखा नौजवान एक साल में मुल्क छोड़कर चला जाता है और प्राइम मिनिस्टर कहता है तो फिर क्या हुआ। IMF से कर्जा ले लेकर इतना कर्जा ले चुके हैं कि अपनी आने वाली नस्लों का एक एक बच्चा जो है वो भी मकरूज हो चुका है और कर्जे लेकर करप्ट हुक्मरान अपनी जेबों में डालते रहे और लंदन में जाकर फ्लैट बना लिए, किसी ने दुबई में और किसी में बेल्जियम में जाके अपने महल्लात खड़े कर दिए। गरीबों के लिए जो इमदाद आती थी, चाहे वो सैलाब ज़दगान है चाहे ज़लज़ला ज़दगान है, उनके लिए जो इमदाद आती थी उसको भी खा लिया जाता था, उसको भी क्या कहते हैं हजम कर लिया जाता था करप्ट अनासर ने। और ये हमने 75 सालों में तरक्की की। भारत का वज़ीर आज़म जो कहता है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ थले ही दब जाएगा, वो बिल्कुल ठीक कहता है। पाकिस्तान अपने बोझ के नीचे दब चुका है और मैशत के बोझ के नीचे से निकलना अभी इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान अभी भी IMF की किस्तों का इंतज़ार कर रहा है और भारत ने 90s में यानी कि 90s में भारत ने टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया था IMF को। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े लीडरान, दुनिया के बड़ी बड़ी मैशत रखने वाले ताकतवर लोग आज भारत की क्या कहते हैं मेहमान नवाजी कबूल करके उनके घर में डेरे लगा के बैठे हैं और आने वाले वक्त, आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा प्लान उनकी झोली में डाल दिया गया है। ये है भारत और पाकिस्तान में फ़र्क, ये है तरक्की जो भारत ने की है और हमने जो तरक्की की है वो आज भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म की तरक्की पाकिस्तान में की जा रही है कि अपने ही 10 से 15 हज़ार नौजवानों को आज भी जेलों में डाला गया है। लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे मजीद किस तरफ जाता है और कौन संभालेगा पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान को तरक्की की राह में गामज़न करेगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।